اور تیرے لوگ جو آج تیری حضوری میں جمع تیری حضوری کے وسیلہ سے کثرت کی برکت پا سکیں، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں مانگتے ہیں، آمین، ہاللیلویہ۔ آپ سب کو چاہیں گے خداوند کے خادم پاسٹر شوکت لاہور سے پہلے کام کریں گے، چاہیں آپ کی برکت پائی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہماری آواز تو چھت سے اوپر نہیں جا رہی، جوش سے نعرہ لگا ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا نے میرے دل میں بات ڈالی ہے پاسٹر وشوا کے لیے، خدا اس سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ عہد عتیق میں لکھا ہے یشوع جو تھا موسیٰ کے بعد اس نے بنی اسرائیل قوم کو رہنما بنا، اس نے ایک بات ایسی کہی جو انسان کے ہاتھ میں نہیں، جو خدا اس کے اندر رہ کر اور خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے حکم دیتا سورج یہاں تھم جا، اور سورج اسی وقت کیا تھم گیا۔ جو خدا کی آواز سنتے ہیں خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، جو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہیں خدا سے اپنے جلال کے لیے، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے کراچی کے اندر اور بہت سے ملکوں کے اندر خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ خدا کا روح آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یشوع نے سورج کو کہا سورج تھم جا، سورج کیا ہو گیا؟ تھم گیا۔ میں سمجھتا ہوں خدا آج بھی ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا اور خدا کا روح اس پر جنبش کر رہا تھا، اور خدا کا ہاتھ اس پر ہے۔ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں خدا کا روح ہمیں طے کی باتیں دکھا دیتا ہے، اور خدا تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور خدا جو ہے آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ خدا آپ کو جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خدا کو وقت دے، خدا کی حضوری میں ٹھہرے، اور خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ان کے لیے ہم دعا کر کے اپنا دائرہ ہاتھ بڑھائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک ہمیں تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بڑے فضل کے لیے۔ عظیم خدا بس یشوع کے اوپر کر چکا، عظیم خدا دیکھ میں تمام طریقے کی قوتوں کو تیرے یسوع کے نام سے اس کی زندگی میں سے دور کرتا ہوں، اور خدا اس پر تیرا ہاتھ بڑھا ہے، اور خدا تو بڑا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت رہتی ہے۔ انسان چاہے تجھ سے دور چلا جائے تو اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، تو اپنے بلا لیتا ہے۔ میں تیری شکر کرتا ہوں، اس کی مسز کے لیے، بیٹی کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ ہم زوردار تالیاں خدا پاک کے لیے بجائیں، زوردار تالیاں خدا پاک کے لیے بجائیں۔ میں دل سے شکرگزار ہوں پاسٹر صاحب کا۔ جب یہ پنجاب میں جاتے تھے تو کلیسیا پتہ کیا کہتی تھی؟ یہ یسوع کا شیر ہے۔ کون ہے؟ یسوع کا شیر ہے۔ جب پاسٹر سب کلام سناتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے انسان کی زندگی میں کچھ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہوں گا پاسٹر شہزاد عظیم خادم ہے، خدا اسے اپنے جلال کے بہت استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہمارا خدا جو ہے وہ عظیم خدا ہے، اور خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کا فضل اس خاندان پر ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا نے کہاں سے
اور کہاں خدا نے سر بلند کیا. یہ اس کا ہاتھ نہ ہو تو انسان خدمت میں ختم ہو جاتی ہے. جب خدا کا ہاتھ ہوتا ہے تو خدا اپنے جلال کے لیے اسے استعمال کرتا رہتا ہے. جو انسان خدا کی آواز سنتا ہے، خدا نے ابراہیم کو کہا تو میرے پیچھے آ، اپنے ناتوداروں کو چھوڑ کر. کبھی کبھی خدا ہماری وقت مانگتا ہے خاندانوں سے، وہ کہتے نکلو. تو ابراہیم نے جب خدا کی آواز سنی تو اپنے باپ کو کہتا ہے، اس کا نام پہلے ابراہیم تھا، لیکن کیا ہوا جب اس نے اپنے باپ کو کہتا ہے مجھے خدا نے کہا تو نکل اپنے خاندان سے. اس کا باپ کہتا ہے کیا تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ کبھی کبھی میرے عزیزوں خدا انسان کے اندر رہ کر کام کرتا ہے. خدا محبت سے بھرا ہوا خدا ہے. دیکھیں اس نے خدا کی آواز سنی تو ایک وقت ایسا آیا، لازر غریب مرا، امیر شخص جو تھا نا وہ بھی مرا. فرشتے آئے، باپ ابراہیم کی گود میں لازر کو لے گئے. امیر مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. اس کو کہاں لے کے گئے؟ وہ اپنی آنکھیں عذاب میں کھولتا ہے. جب آنکھیں کھولتا ہے تو دور سے دیکھتا ہے، لازر تسلی پاتا ہے. دور سے کہتا ہے اے باپ ابراہیم لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا بھگو کے میری زبان کو کیا کرے. میرے عزیزو یہاں تو ہم بہت کچھ کھاتے ہیں، وہاں انسان ایک قطرے کے لیے ترسنا. ہم کلام سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. دیکھیے ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا، اس کے ساتھ ساتھ خدا چلتا رہا. تو ایسا وقت آیا خدا نے اسے کہا جنت کی گھوڑ. جو بھائی سب ایسے لکھا. کبھی کبھی ہم دنیا داری میں رہ کے دنیا جیسے کام کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہمارا خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمارا خدا جو ہے وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ مہربان ہے. ہمارا خدا جو ہے ازلی ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے. جب خدا کی بیٹی ہیں اور خدا کے بیٹے ہم کو ثنا کرتے ہیں. زوردار تالیاں پیاری بیٹی کے لیے بجائے خدا کی خاتمہ. جب خدا کے لوگ پرستش کرتے ہیں تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے. میرے عزیزو ہمارے خاندان میں کوئی دعا نہیں کرتا تھا. ایک ایسا وقت آیا، میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، بیمار ہوگی، اور ایک خدا کا بندہ آیا تو میں نے اس سے کہا اس کے لیے دعا کر. ہم اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن بازار کے اندر چل کے آ رہی بیٹھ کے کہتے چاچو مجھ سے چلا نہیں جاتا. ایسے لگتا جب مرنے کے قریب ہے. تم وہ خدا کے بندہ نے کہا او ہم خدا کے لوگوں کے پاس چلے. جب خدا کے لوگوں کے پاس گئے تو خدا کے خادموں کا کام ایک ہی ہے، وہ کہتے توبہ کرو. کیا کر لو؟ اور کچھ ہی بات کرتے. مسیح یسوع پر کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. تو بیٹی نے توبہ کی، میں نے بھی دل میں توبہ کر لی. میں کبھی نہیں شرماتا. میں پین کا ٹھیکیدار تھا، ڈبے چلاتا تھا. ایسا ہوا 3 دن کے بعد خدا نے آسمان کو کھولا اور ایسے روشنی آئی اور مجھے گیس پان کا بپتسمہ مل گیا. اور خدا نے مجھ سے کلام کیا تو انجیل سنائے گا. تو میں نے کہا خداوند میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. اور خدا خاموش ہو گیا اور میں دعا کرتا رہا. میرے پاس پیسے ختم ہو گئے،
بچی کا اللہ اور پرسوں اور بچی کو خدا نے نئی زندگی دے دی. پہلے ہم اس سے سیب کھلاتے تھے, بہت اچھا کھانا کھلاتے تھے, وہ آج تک زندہ ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اس نے مر جانا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ اس نے مر جانا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی. یسوع اپنی زندگی دیتا ہے, یسوع ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. ہمیشہ کا نام خدا کی بیٹی یسوع مسیح کے پاس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں خدا کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا. ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خدا کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن میں دل سے شکرگزار ہوں پاسٹر صاحب کا, اس سے پوری ٹیم کا, کلیسیا کا, ان کی مسز کا, مجھے اس چیز کو خدمت کا موقع دیا. اور میں نے بھائی صاحب سے بہت برکت پائی ان کے اصلاح سے بھی. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں خدا پتہ نہیں ہماری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا. خدا ہماری بات سنتا ہے. خدا کے کلام مقدس میں لکھا آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم سب خیریت سے ہیں. میرے پیچھے بولے ذرا, سب کھڑے ہو جائیں ایک منٹ کے لیے. بس سب ایتے حدیث میں دیکھیں گے دوسرا صلاح 3 اس کا 4 باب 19 ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہم سب کیا ہے؟ خیریت سے ہیں. اگر میں سوال کرتا ہوں اگر بیٹا مر جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم خیریت سے ہیں؟ کیوں میرے پیاری بہنا کہہ سکتے ہیں؟ آج ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ پیاری بہن کے متعلق اس کا ایمان کیسا تھا. جیسے میں کہوں گا یہ مرد خدا ہے اور مرد دعا ہے, یہ دعا کرتا تھا تو گدرویں چلا کے نکل جاتی تھی. لوگ سلیم ہوتے تھے جب ہمارے پاس خدا کا بندہ جاتا تھا. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ زور سے, ہم سب کیا ہے؟ خدا کے کلام مقدس میں پانچ پڑھیں گے, اس کی 19 اور 20 سے پڑھیں گے. حدیث میں دوسرا صلاح 3 اس کا 4 باب 19 اور 20 سے پڑھنے میں رہنے لگے. ہائے میرے سر. اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے. جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا تاکہ اس کے بعد مر گیا. کیا ہو گیا؟ وہ مر گیا. کیا ہو گیا؟ اس سے بچہ کہتا ہے اپنے باپ کے پاس کھیت میں کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے آئے میرا سر, آئے میرا سر. تو اس کے پاس اس کا ملازم تھا, اس نے کہا جس کے ماں کے پاس لے جا. ماں کا کام یہی ہے نا, بچہ بیمار ہو تو اپنے گود میں لٹا لے, اور کچھ عرصہ بعد بچہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. آگے بڑھا. تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اس مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی. اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. آمین. آگے 26 اور 27 ہے. اب جب اس کے استغفار کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے؟ میرا شوہر خیریت سے ہے, بچہ خیریت سے ہے. اس نے جواب دیا خیریت. ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ہم سب کیا ہے؟ بچہ تو مرا ہوا ہے. اس کا ایمان دیکھیں, نہ تو اس نے اپنے میاں کو بتایا, نہ رشتہ داروں کو بتایا. بچہ بیمار ہو جائے نا تو
پیاری بہن پتی کیا کرتی ہے؟ دانت کو چھوڑ کے پہلے کتنے فون کرتی ہے؟ ماں پہ ہوں. حالانکہ جہاں رہتے وہ پیاری بہن کا گھر ہے. اس نے کہا میں بھی خیریت سے ہوں, میرا شوہر بھی خیریت سے ہے, اور میرا بیٹا بھی کیا ہے؟ خیریت سے ہے. آگے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں 35 اور 36 سے پڑھیں گے. بھائی صاحب پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار پہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پھسل گیا, اور وہ بچہ 7 بار چیخا اور بچے نے تب اس نے حجازی کو بلا کر کہا اس شونی عورت کو بلا کہ سو. اس نے اسے بلایا, اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. سب بہن سے شکریہ. دیکھیے اس کا کتنا بڑا ایمان ہے. بچہ مرا ہوا ہے, اس نے اپنے میاں کو بھی نہیں بتایا کہ بچہ کیا ہے. اس کا ایمان تھا میں اسرائیل کے نبی کے پاس جاؤں گی جس کی خدا دعا سنتا ہے. جب وہ گئی تو دور سے لیشا نبی سے دیکھتا ہے. وہ اپنے شاگرد جہازی کو کہتا جا شلومی اور اس سے پوچھ یہ خیریت سے ہے, اس کا شوہر خیریت سے ہے, اس کا بیٹا خیریت سے ہے. لیکن حقیقت میں اس کا ایمان تھا میں خدا کے پاس جس کو وہ مانتا ہے, میں اس نبی کے پاس جا رہی ہوں. جب میرے بیٹے پر دعا کرے گا تو اس میں زندگی آ جائے گی. زندگی دینے والا ایک ہی ہے, وہ یسوع مسیح. لیکن جب مردے دعا کرنے والا اور مردے خدا اس بچے کے اوپر لیٹتا ہے, لیکن جب اس کے منہ پر منہ رکھتا ہے تو بچہ اپنی آنکھوں کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. دیکھیں خدا کی قدرت. جو دعا کرتے ہیں, میں یوں کہوں گا بچے بیمار ہوتے ہیں ہم ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں. کبھی کبھی سما کے دیکھیں کہ جیسے خدا کا خادم ہے, بچہ بیمار ہو تو کس کے پاس لے کے آنا چاہیے ہمیں؟ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے ہمیں خدا کے لوگوں کے پاس لے کے آنا چاہیے. بچہ بیمار ہے, بچہ مرنے کے قریب ہے, لیکن جب خدا کا خادم دعا کرے گا تو اس کی بیماری کیا چھوٹی رہے گی. بائبل کے اسکالر کہتے ہیں زیادہ تر بیماریاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. لیکن میرے عزیزو, جب بچہ آنکھیں کھولتا ہے تو شاگرد کو کہتا ہے اس کی ماں کے پاس کیا لے جا. تو اس کی ماں بچے کو پکڑ کر اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے. کیا اس نے کسی کو بتایا کہ میرا بیٹا مرا ہوا ہے؟ لیکن اس کے پاس پہلے اولاد نہیں تھی. کچھ عرصہ کے بعد یشوا خدا کا بندہ تھا, جیسے اس نے سورج کو کیا کہا تھم جا, تو سورج کیا تھم گیا. تو وہ خدمت کرنے کے لیے جاتا تھا. تو شلومی عورت بہت امیر ترین تھی. اس نے کہا میں کیوں نہ ایسا کروں, خدا کا نبی ہے اور میں اس کے لیے ایک کمرہ بنا لوں. اوپر وہ کمرہ بناتی ہے. جب لیشا نبی جاتا تو وہاں اس کمرے میں وہ ٹھہر جاتا. لکھا ہے خدا کے کلام میں جب بچے نے جان دے دی اس کی ماں نے اس پلنگ پر لٹا دیا جہاں کون سوتا تھا؟ نبی.
اسرائیل کا. میں کہوں گا جہاں خدا کے لوگ سوتے ہیں اس بیڈ کے اندر بھی خدا کی قدرت آ جاتی ہے. جہاں خدا کے خادم کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں خدا کا پاؤں ٹک جاتا ہے. جہاں خدا کا خادم جاتا ہے وہاں خدا کی حضوری ٹھہر جاتی ہے اس گھر میں. اور جب اس پل پر لٹایا سوچنے والی بات ہے اس نے کہا کہ میں مرتے خدا کے پاس جاؤں گی تو میرا بچہ زندہ ہو جائے گا. حالانکہ اس کا شوہر کھیت میں کام کر رہا تھا. نہ اس نے رشتہ داروں کو بتایا نہ محلے والوں کو. جب ہمارا بچہ مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روتے ہیں چلاتے ہیں. تو اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے. اولاد کیا سب کو پیاری ہوتی ہے. جب خدا کا بندہ دعا کرتا ہے اس پہ منہ پر منہ رکھتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے. آنکھیں کھول کر اپنی ماں کے پاس وہ عورت اس کے قدموں میں گر جاتی ہے. اس کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے کہ دیکھیے خدا کی قدرت. میں کہوں گا حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو پہلے اپنے خدا کے خادموں کے پاس چرچ میں لے کر آئیں. خدا کے خادموں سے دعا کروائیں. لیکن میرے عزیزو خدا کیا کرے گا؟ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے. سوچئے نبیوں کے ہاتھ میں برکت تھی. یہ پاسٹر عام لوگ نہیں ہوتے. ان میں خدا کا روح کام کرتا ہے. ان کے دلوں میں خدا کا روح رہتا ہے. ہم یسوع مسیح کے متعلق جب دیکھتے ہیں لازر مر گیا. پیغام ان کی بہنوں نے بھیجا لیکن یسوع مسیح وہاں نہ آیا. کیا نہ آیا؟ یسوع نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع جب اپنے جلال کو پہنچا تو اس نے کس کو زندہ کیا؟ لازر کو. اس کی بہنیں کہتی ہے اب تو وہ بو آتی ہوگی, اب کوئی فائدہ نہیں جانے کا. لیکن میرے عزیزو جب یسوع مسیح قبر پر گئے تو کیا کیا انہوں نے کہا پتھر کو ہٹا دو. جو ہمارا کام ہے نا وہ ہمیں کرنا چاہیے. جو پاسٹروں کا کام ہے وہ پاسٹر جی کریں گے. جب اس نے لازر کو آواز دی اس نے کہا اے لازر قبر سے باہر آ جا. اور مردے نے کیا آواز سنی. لازر سے کیا ہوا؟ اس نے آواز سن کر کیا ہوا؟ کیا قبر سے کیا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر لازر کا نام خدا نہ لیتا اور کہتا کہ قبروں سے مردے باہر آ جاؤ, تمام مردے قبروں سے کیا لیتے؟ باہر آ جانے تھے. جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے خدا کے کلام میں چٹانیں گر گی اور قبروں کے منہ کھل گئے اور مقدس لوگ قبروں سے باہر آ جائے اور مقدس شہر میں گئے. اور بہت سے لوگوں نے دیکھا جب یسوع مسیح نے جان دی تو کیا ہوا؟ قبریں کھلی. میرے عزیزو میں کہتا ہوں مردے خدا کی آواز سنتے ہیں لیکن ہم زندہ خدا کی آواز سے ہم غور ہی نہیں کرتے. یسوع مسیح کیسا خدا ہے, وہ مہربان خدا ہے. میں گنہگار شخص تھا, نشہ کرتا تھا, شراب پیتا تھا اور جوا کھیلتا تھا. لیکن جب سے میں نے خدا یسوع مسیح کا قبول کیا حقیقی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے. وہ ہمیں نجات ہی نہیں دیتا بلکہ اپنی زندگی بھی ساتھ دیتا ہے. یسوع مسیح لازر کو کہتا ہے اے لازر قبر سے باہر آ جا. مردے خدا کی آواز سنتے ہیں لیکن ہم زندہ خدا کی آواز نہیں سنتے.
اور مجھ گناہگار کو خدا نے نجات دی. ہمارے خاندان میں کوئی دعا نہیں کرتا تھا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ میری طرف دیکھ کر میرے خاندان میں نجات پائی. ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے، آرام یسوع مسیح کے پاس ہے، سکون یسوع مسیح کے پاس ہے. حالات پر نگاہ نہ کرے، حالات جیسے بھی آپ کے کیوں نہ ہو، خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ایلیا شہر سے باہر بیٹھا تھا، ایسا ہوا کریت کے نالے کے پاس خدا نے کن کی ڈیوٹی لگائی؟ بھائی صاحب قوموں کی. کیا لے کے آتے تھے؟ بھائی صاحب نے ہمیں آج سمجھ لو کہ گوشت کھلایا ہے. سوچیں حالات پر نگاہ نہ کرے، یسوع پر نگاہ کرے. حالاتوں کو کون بدلتا ہے؟ ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نام نہ کبھی بدلے گا. وہ آپ کی ضرورت جانتا ہے، وہ آپ کے ارادوں کو جانتا ہے، آپ کے خیالوں کو جانتا ہے. میرے عزیزوں، قوموں کو حکم دیتا ہے کہ جا میرا بندہ وہاں بیٹھا ہے. کبھی تو روٹی چھین کے نہیں جاتے کیا بھائی صاحب؟ ایسا ہی ہے نا. دیکھیے خدا جس سے مرضی استعمال کرنا چاہتا ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں جلال ہے. کبھی کبھی ہم حالات پر نگاہ کرتے، حالات کیسے ہیں، حالات اس سے بھی بدتر ہونے ہیں. جو دعا کریں گے، میں کہتا ہوں ایلیا کو خدا خلاص سکتا ہے. ہم تو زمین پر رہتے ہیں، خدا ہماری زیادہ فکر کرتا ہے. حالات پر نگاہ نہ کریں، مشکل کتنی بڑی کرو آپ دعا کریں اور خدا کیا کرے گا؟ مشکل کو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مشکل آسان اس نے کرنا ہے. تو یقین کریں میں نے خدا کی آواز پر کان لگایا، میں نے خدا کی آواز کو اپنے دل میں رکھا. ایک نہ چٹا نہ پڑھ بندہ میں بائبل نہیں پڑھ سکتا، اور خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا میں خدمت لوں گا. ہم نے اپنے جسم کو دینا ہے، کام کس نے کرنا ہے؟ خدا کے روح نے کرنا ہے، خدا نے استعمال کرنا ہے. خدا جہاں تمہیں لے کے جائے، خدا وہاں تمہیں استعمال کرے گا. خدا بہت مہربان خدا ہے. میرے عزیزو، خدا ہماری فکر کرتا ہے. جس طرح اس پیاری بہن کا ایمان تھا، میں بھی خیریت سے ہوں، میرا شوہر بھی خیریت سے ہے، میرا بیٹا بھی کیا ہے؟ خیریت سے ہے. اس نے اس کو کیا پایا؟ زندہ پایا ایمان کے ساتھ. لکھا ہے خدا کے کلام میں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جب انسان کلام سنتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے ویسے خدا کا پاک روح کھینچو. بائبل مقدس کو اپنے دل میں رکھیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. ایک وقت تھا یسوع مسیح کے پاس 4 لوگ مفلوج کو لے کے آئے اور یسوع مسیح نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور فقیر فریسی کرنے لگے یہ کون ہوتا ہے جو گناہ معاف کرے؟ اور یسوع نے اپنے دل میں معلوم کیا. اس نے کہا کیا یہ کہنا آسان ہے؟ اٹھ اور چل پھر. جب یسوع مسیح نے کہا اٹھ اور چل پھر، اسی وقت مفلوج کیا ہو گیا؟ چنگا ہو گیا، شفا پا گیا، چلنے لگا. میں کہتا ہوں جہاں یسوع ہے وہاں موت نہیں ہے. جہاں یسوع ہے اپنی زندگی ہے، اپنی نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے. ہمارا خدا ایسا خدا ہے، قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. لیشا نبی کے متعلق جب دیکھتے ہیں، لیشا نبی مر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے اور جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اور جہاں اس کی قبر ہے مردے کو دفن کرتے ہیں اس کی قبر میں، تو مردہ کیا اس کی ہڈیوں کے ساتھ لگتا ہے اور مردہ کیا اپنے پاؤں پر اسی وقت کھڑا ہو جاتا ہے.
خدا کے خاتموں کے اندر ان کی ہڈیوں کے بھی اندر قوت ہے. قوت کون ڈالتا ہے؟ انسان، خدا. اس نے کہا استاد مجھے تیری روح کا دھونا مسا چاہیے. کیا چاہیے؟ اس کی زندگی میں ایک معاوضہ رہ گیا تھا. لیشا نبی مر جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارا خدا جو ہے وہ ہڈیوں کا بھی استعمال کرنا چاہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ جس سے مرضی استعمال کر لے. جب مردہ ہڈیوں کے ساتھ لگتا ہے اور مردہ قبر میں سے کیا کھڑا ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، ہمارا خدا ایسا خدا ہے. وہ بیٹا بن کر آیا، صلیب پر اس نے جان دی، منہ پر تھپایا، میری خاطر اس نے دکھ سہے، میری خاطر اس نے کوڑے کھائے، لیکن پھر بھی کہتا ہے اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. مردے خدا کی آواز سنتے ہیں. میرے عزیزو، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، جب خدا کا خادم کلام سناتا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دو. جب دل میں جگہ ہوگی ہمیں سکون ملے گا، مجھے رام ملے گا. خدا جو ہے بڑا مہربان خدا ہے. خدا حقیقت میں ہم خدا کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں. جو مردے کو آواز دیتا ہے اور قبر سے مردہ کیا ہوتا ہے؟ باہر آ جاتا ہے. اور یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی اور تیسرے دن کیا زندہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کی قبر آج بھی کیا ہے؟ اس کی قبر کیا آج بھی زندہ وہی کر سکتا ہے جس میں زندگی ہے. زندہ وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی، اس میں آرام ہے، اس میں سکون ہے. لیکن اب وہ ہمیں کیا کرنے آئے گا؟ جب یسوع نے جان دی تو قبریں کھل گئی. اب یسوع نے ہمیں بادلوں پر کیا لینے کے لیے آنا ہے. ہمیں تیاری کرنی چاہیے. معاوضہ تو جب ایمان لائیں گے، کلام سنیں گے تو معاوضہ خدا کرے گا. اگر ہم خدا کے پاس نہ جائیں تو فائدہ ہے دعا کرنے کا. اور بہت اچھے لوگ ہیں، خدا نے آپ کو برکت دے. آپ خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کی آواز سنتے ہیں، لیکن خدا آپ سے محبت کرتا ہے. اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے دعا کیا کریں. میں آپ کو ایمان پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہم سب کیا خیریت سے ہیں. اور میں ایک بہت بڑی نیکی کرتا رہا. تقریباً یتیم بچیوں کے 50 سے زیادہ میں نے شادیاں کی. ایک چیز دیتے تھے، کھانا دے دیں یا فرنیچر دے دیں. لیکن کچھ دن ہو گیا خدا نے میرے دل میں بات ڈالی تو چیز سنا. کیا سنا؟ اور خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ پاسٹر شہزاد کے پاس جا. میں کبھی خدا کے حضور میں کھڑا ہوں تو جس دن خدا نے مجھ سے کلام کیا تو میرے پاس کوئی پیسہ نہ تھا. ابھی ان کا ٹھیکیدار 2.5 ماہ سے کام نہیں تھا. لیکن میں نے بتانا شروع کر دیا کہ میں کراچی جا رہا ہوں. ایک پیاری بہن نے پہلے ہی کہا کہ بھائی صاحب ہمارے گھر میں آنا اور ہدیہ دیں گے. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگی آپ نے جانا ہے اچھی گڈی تے ڈبہ کیڑا بک کروانا ہے VIP، جنہوں بزنس کلاس کہتے ہیں. میں آپ کو ایمان پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. جب آپ خدا کے ساتھ ہوں گے نا تو خدا کا ہاتھ آپ پر ہوگا. تو اس باجی نے مجھے ٹکٹ کے پیسے 10,000 روپیہ دے دیا. کیا دے دیا؟ اور خدا کموں کو حکم دیتا ہے روٹی دو تو کیا کرتے کبھی روٹی نہیں لے کے آتے نبی کے پاس. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں تو میں کہوں گا خدا آپ کو تو نیند میں دے دیتا ہے. کیوں بھائی صاحب؟ جب آپ سوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے؟ نیند میں دے دیتا ہے خدا. تو میرے سیزوں 3 لوگوں نے مجھے ٹکٹ کے پیسے کہے. سوچیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے لیکن خدا کیا کر میری فکر کرتا ہے. میری ضرورت تو جانتا ہے. خدا آپ کی ضرورت کو بھی جانتا ہے. میرے عزیزوں
ہم کچھ نہیں. خدا ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا بڑا مہربان خدا ہے. خدا ہمارے بچوں کی فکر کرتا ہے. کاش کہ ہم یسوع کی محبت کو جان جائیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے کبھی نہ ہلاک ہو ہمیشہ کی زندگی. اور سب اپنی آنکھ کو بند. اے خدا پاک ہم تیرا شکر کرتا ہوں, تیری حضوری کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں. عظیم خدا میں تجھے ویلکم کرتا ہوں. پاس شلات پر اور تیرے پاک روح کی حضوری مانگتا ہوں. بیٹے یشوع کے لیے خدا اور تیری فرش آنٹی چاہتا ہوں, اس کی مسز کے لیے, بیٹی کے لیے, اور خدا واسشدار کی بیٹیوں پر تیرا ہاتھ پڑے. اور خدا تو عظیم خدا ہے, تمہاری فکر کرتا ہے. شلومی عورت نے کہا میں بھی خیریت سے ہوں, میرا بیٹا بھی خیریت سے ہے, اور میرا شوہر بھی خیریت سے ہے. اے خدا ہم پر رحم. اے خدا اپنے بیٹے یشوع کو بڑے جلال کے ساتھ, بڑی قدرت کے ساتھ اسے استعمال کر, بھٹکے لوگوں کو تیرے پاس لا سکے, گنہگار لوگ توبہ کرے, اور خدا باپ تیرا بیٹے یسوع اس کی زندگی میں سے جلال پائے. اب پولیس کی تمام قوتوں کو, تمام نوکروں کو تیرے بیٹے یسوع کے نام پہ اس کی زندگی مستور کر, جہاں اس کے قدم ٹکے اور خدا وہاں تیرے قدم ٹک جائے. آگے پیچھے سے اس سے گھیر اور تیری برکت چاہتا یسوع مسیح کے نام سے مانگتا. میں منت کروں گا آپ سب میری لیے دعا کیا کریں کہ خدا دعاؤں کے وسیلے سے خدا انسان کو استعمال کرتا ہے. پولس رسول کہتا ہے کلیسیا کو میرے لیے دعا کریں. کیا کریں؟ میں بھی ادنا سا خادم ہوں, میں پاسشدار. خدا ہم کو برکت دے, اپنے جلال کے استعمال کریں. کلام کی تمجید کریں گے اور اسی گیت کے دوران اپنے اپنے نظران اقدام کی ضرورت پیش کریں گے. سے پیدا کرتے وہ مچھلیوں کی, میرے تیرے آنے دینا کدے کڑیوں کی. جنگڑا سے پیدا کرتے وہ مچھلیوں کی, آپ نے گانا میرے تیرے آنے دینا کدے کڑیوں کی. ابراہیم اسحاق دا خدا میری ضرور تھا میرا سارا. موسیٰ نے بنایا تمہیں پانی چلا, میرے بتایا تمہیں پانی چلا. موسیٰ نے بنایا تمہیں پانی چلا, میرے بتایا تمہیں پانی چلا. موسیٰ نے بنایا تمہیں پانی چلا, میرے بتایا تمہیں پانی چلا. دکھتا فنا ہے خود نہ Thank you.
خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. خداوند آپ سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. لیکن ایمان کی کیا اعلیٰ ایگزامپل خدا کے کلام میں لکھی ہے کہ بیٹا مر گیا اور وہ کہہ رہی ہے ہم سب خیریت سے ہیں. یہ ایمان کی انتہا ہے. بیٹا گھر پہ مرا پڑا ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم سب سے پوچھا تو ٹھیک ہے، تیرا بیٹا ٹھیک ہے، تیرا شوہر ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہم سب خیریت سے ہیں. حالانکہ گھر میں خیریت نہیں ہے، گھر میں تو ماتم بچھا ہوا ہے. لیکن وہ جانتی تھی کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں، اس سے بات کرنے کے بعد میرا بیٹا مرا نہیں رہے گا.
لازر کی بہن نے کہا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، کیونکہ یہاں سچویشن تھوڑی چینج ہو گئی تھی۔ کیا سچویشن چینج ہو گئی تھی؟ وہاں وہ مر گیا تھا لیکن نبی کے بیڈ کے اوپر اس کو ڈال دیا، اور یہاں پر سچویشن چینج ہو گئی تھی، اسے قبر میں دفن کیا ہوا، 4 دن ہو گئے مرے۔ اب تو ایمان کا ذکر ہی ختم ہو گیا نا، اب تو ایمان کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا، اب تو ایمان والی بات ہی ختم ہو گئی۔ ایمان تو تب کام کرتا اگر وہ ابھی ابھی مرا ہوتا، یا پھر اس کا جنازہ لے کے جا رہے ہوتے، جیسے نائن شہر کی بیوہ کے بچے کا جنازہ لے کے جا رہے تھے، پھر تو ایمان کام کرتا۔ لیکن اب تو ایمان ختم ہو گیا، 4 دن ہو گئے ہیں۔ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ یسوع نے فرمایا اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ آمین۔ بات سچویشن کی نہیں ہے، بات حالات کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے کہ جس پر آپ ایمان رکھتے ہو وہ حالات بدل دیتا ہے۔ آمین۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، یہودیوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، تو یسوع مسیح نے بتایا کہ دیکھو بات ابراہیم کی نہیں ہے، خدا ابراہیم کے لیے پتھر سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ سچویشن کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، جب وہ چینج کرنے پہ آتا ہے تو چینج کر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں حالات زیادہ ہو گئے، اب ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، ڈاکٹر تو ہے ہی بیوقوف، سوری، کیونکہ میں نے یہ آزمایا، میں نے بڑی دفعہ آزمایا ہے۔ ادھر سے ڈاکٹر جواب دے کے بھیجتا ہے، یہاں آتے ہیں تو یسوع کے نام سے وہ شفا پا جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست کروں گا، حکیموں کی حکمت کو۔ لیاقت نیشنل میں ایک بچہ تھا، بیمار تھا، آکسیجن لگی تھی، اینڈ ہو گیا، اور میں پائی صاحب کی بات کو تھوڑا آگے کرنے لگا، بڑھانے لگا ہوں، تو انہوں نے مجھے بلایا، میں چلا گیا لیاقت نیشنل میں۔ جا کے جب میں نے بچہ دیکھا تو اس کی حالت بڑی خراب تھی، تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بس آکسیجن لگی ہوئی ہے، جیسے آکسیجن اتاریں گے بچہ مر چکا ہے، سمجھو آئی سی یو میں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا بھائی بچہ تو مر چکا ہے لیکن اب چینج ہو سکتا ہے، یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو چرچ میں آنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے چرچ نہیں آ سکتے، دیکھیں تو صحیح حالت کیا، بچے کو تو ساری آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اگر چرچ نہیں آ سکتے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے بچے کی حالت دیکھی، بچہ تو مر چکا ہے، لیکن میں نے کہا اگر یہ ایمان کی چھلانگ لگا دیں گے تو معجزہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یسوع سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اوکے کیا، ان سے ملا، سلام کی، اور میں آ گیا، دعا نہیں کی میں نے۔ جب میں چرچ میں آ گیا تو سیدھے چرچ 23 نمبر گلی میں اوپر چھت کے اوپر چرچ تھا، سیدھے چرچ میں چلے گئے، ہم نے جا کے دعا کرنا شروع کر دی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد باہر ایک گاڑی آ کے ٹیکسی رکی ہے، دروازہ کھلا ہے، ہم دعا میں لگے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کون آیا، تو وہ آئے ہیں، اسی بچے کو لے کر آئے، آکسیجن اتروا کے لے آئے، وہ لا کر انہوں نے میرے آگے، جیسے میں گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کر رہا تھا، میرے آگے انہوں نے بچے کو لٹا دیا، تو میں دعا کرتا رہا، دعا کرتے کرتے اچانک ایسا ہوا کہ جب میں دعا کر رہا تھا تو اس کے باپ نے پیچھے زور زور سے رونا شروع کر دیا، شکر گزاری کرنا شروع کر دی اس کے باپ نے، اس کی ماں نے، کیونکہ جب وہ بچہ لٹا کے پیچھے چلے گئے، وہ پیچھے جا کے دعا کر رہے ہیں، بچہ خود ہی اٹھا وہاں سے اور اٹھ کر چل کے جا کے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گیا۔ معجزے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ختم ہو گیا، آکسیجن کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ آکسیجن ایسے ڈاکٹروں میں ڈرامہ ہوتا ہے پیسے بڑھانے کے لیے، آکسیجن کوئی بات نہیں ہوتی، آئی سی یو کچھ نہیں ہوتا، وہ خالی مردے کو تھوڑا سا آکسیجن دیتے ہیں کہ کوئی 2-4 گھنٹے لگ جائیں اور ہمارا بل بڑھ جائے، ہاسپٹل کا بندہ مر گیا۔ لیکن میں جانتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نہیں لگائیں گے، یہ چھلانگ بہت بڑی ہے، ایسے کون کرتا، کوئی پاگل ہے کہ لگی آکسیجن اتروا دے گا، پاگل ہیں، لیکن وہ پاگل ہو گئے۔
اور میں نے دیکھا موج سے وہی باتیں ہیں جو اب وہ کیا یہ عورت عقل مند لگتی ہے. بچہ مر گیا ہے اور شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ بچہ مر گیا ہے, وہ نبی کے کمرے میں. دیکھیں ان لوگوں کی جب ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں ان کے ایمان کے ایگزامپلز دیتے ہیں. اس عورت نے اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ بنایا ہوا تھا اسپیشل اس نبی کے لیے کہ جب بھی کبھی تو اس سائڈ پہ آئے تو کہیں نہیں رہنا, کسی کے گھر میں نہیں رہنا, میرے گھر میں آ کے رہنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے گھر میں آ کے رہنا ہے, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ خالی ایک نبی نہیں ہے, یہ بلیسنگ کا کنٹینر ہے, برکت کا کنٹینر ہے, اس کو میرے گھر میں اترنا چاہیے, جب بھی اترے میرے گھر میں اترے. تو یہ جو لازر کی آپ بات کر رہے ہو, لکھا یسوع مسیح جب بھی وہاں جاتے تھے. میں کل ہی شاید بھائی روبرٹ سے بات کر رہا تھا کہ جس جگہ پر یسوع مسیح تھے اور جہاں لازر کا گھر تھا, یہ صرف 7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. کتنا سفر تھا؟ 7 کلومیٹر. اور 7 کلومیٹر کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ سراپوٹ یا ناگن چرنگی لگا لیں آپ, اتنی دور تھا. یسوع مسیح وہاں ہے اور یسوع مسیح کو پیغام ملا کہ لازر مر گیا ہے. یسوع مسیح نے پھر بھی 4 دن وہاں پر ڈیلے کیا, حالانکہ اسی دن آ سکتا تھا کیونکہ یسوع مسیح کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا. لیکن ان بہنوں کا ایمان تھا کہ اگر یسوع آ گیا تو معجزہ ہو جائے گا. لیکن یسوع نہیں آیا, بھائی مر گیا, اسے قبر میں رکھ کے واپس آ گئے, رو پیٹ لیا. تو 4تھا دن تھا. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بھائی بندہ مر گیا ہے تو اس وقت یہ اناؤنس کر دیا کہ میری جنازے جب واپس آئیں گے تو تیسرا بھی نہیں ہونا کیونکہ سارے کو ٹائم نہیں ہے. اس وقت لوگ 7 دن اور 40 دن ایلڈر صاحب ماتم کرتے تھے, نیچے زمین پر بیٹھتے تھے. اور ہمارے گاؤں میں تو 7 دن جس گھر میں ہو جاتی تھی فوت کی, ان کا چولہا نہیں جلتا تھا, پڑوسی ان کے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا دیتے تھے. سر محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں, ہر بندے کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے, ہر بندہ دوڑ رہا ہے اور جانا کہاں ہے کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, اینڈ مرنا ہی ہے. تو یہ بہنوں نے بھی سوچا کہ یار اگر یہ بندہ, یہ ان کا ایمان تھا کہ اگر یسوع یہاں ہوتا تو پھر ہمارا بھائی نہ مرتا. تو اس نے کہا اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال. اس نے کہا میں ایمان لاتی ہوں. اور یہ جس ایمان کی بات کر رہی ہے وہ ایمان بائبل کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن مردے جی اٹھیں گے. اس نے کہا میں ایمان لاتی ہوں کہ میرا بھائی قیامت والے دن جی اٹھے گا. یسوع نے ساری قیامت کو, کیونکہ الفا بھی میں ہوں, اومیگا بھی میں ہوں, اول بھی میں ہوں, آخر بھی میں ہوں, وہ اس نے فوری طور پر آخرت کی بات کی کہ آخرت میں قیامت والے دن میرا بھائی جی اٹھے گا. یسوع سے کہا قیامت اور زندگی بھی میں ہوں. مطلب اگر میں آیا ہوں تو اب بھی یہ جیے گا, ابھی اٹھے گا. یہ کیا ہوا؟ اٹھ گیا نا. سچویشن کو نہ دیکھیں, خیریت ہے. ایلڈر صاحب وزٹ کرتے ہیں, جب بھی کبھی میں ایلڈر صاحب سے پوچھتا ہوں ہفتے بعد, مہینے بعد, اور سناؤ کلیسیا ٹھیک ہے؟ ایلڈر صاحب کبھی تسی ٹھیک ہے ہی نہیں. تاڑے وچ بڑے دکھ نے جڑے تسی ایلڈر صاحب نو سناندے ہو, اور ایلڈر صاحب تاڑی وجہ تو دکھی رہندے نے, اور وہ کہندے نے کلیسیا بڑی دکھی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ایلڈر صاحب آئیں تو ہنستے ملا کرے کہیں پریز دی لارڈ, ہالےلویا. آپ کے گھر کا ترانہ ہالےلویا ہونا چاہیے. ہالےلویا کا مطلب ہے کہ ہم فتح یاب ہیں, فتح پائیں گے نہیں, فتح پائے ہوئے لوگ ہیں. آمین. تو یہ عورت, اس نے نبی نے پوچھا بھائی خیریت ہے, تو آئی ہے, تو خیریت سے ہے, تیرا شوہر تیرا بیٹا خیریت سے ہے؟ اس نے کہا سب خیریت ہے, بس ایک دفعہ اپنے بیڈ پہ آ جا. سب خیریت ہے, جو میں نے تیرے لیے بیڈ لگایا نا, ایک دفعہ اپنے بیڈ پہ آ جا. مجھے پتا تو اپنے بیڈ پہ آئے گا تو زندگی آئے گی, آ گئی زندگی. اس لیے میں کہتا ہوں خدا کو دینے سے دریغ نہ کیا کرو. آمین. یسوع ہمارا دوست ہے. یسوع کون ہے؟ اور جب دوست کے پاس آتے ہو تو پھر دوستی کی باتیں کیا کرو, دوستوں کی طرح باتیں کیا کرو, دوستانہ ماحول میں بات کیا کرو.
آمین. دوستانہ ماحول میں باتیں کیا کرو. اور جب بیٹے ہیں تو پھر میراث کی بات کیا کرو, جائیداد کی بات کیا کرو. اور اگر یسوع کے بھائی ہیں تو پھر شراکت کی بات کیا کرو. جو تیرا ہے وہ میرا ہے. بڑی بڑی باتیں کیا کرو یسوع کے ساتھ, کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. پاسٹر شوکت وہاب لاہور میں رہتے ہیں, اور یہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں, یہ اس وقت کے ساتھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا یہاں سے یہاں, ہم وہاں ہی تھے جب ان سے ملاقات ہوئی. بہت پرانے یعنی کہ ابتدائی ساتھی. اس وقت باقی ہمارے حالات جو ہے نا, اور حالات ہمارے حالات نہیں بدلے. اچھا یہ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ حالات بدل گئے, مطلب تھوڑی بندے کے پاس پیسہ پوسا آئے تو مطلب حالات بدل گئے. یہ پیسہ پوسا حالات نہیں ہوتے, یہ تو کچرا ہے. یہ جیسا جہاں سے آیا ہے اس نے وہاں گھس جانا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں پیسہ ہاتھوں کی محل ہے, آج آیا کل ختم ہو جائے گا, ہاتھ تو پہ پھر نکل جائے گا. حالات وہ ہیں کہ ہم کل بھی یسوع مسیح میں قائم تھے اور آج بھی یسوع مسیح میں قائم ہیں. حالات ہمارے سیم ہیں. اور پنجاب میں بڑے بڑے پروگرام پاسٹر جی آرگنائز کرتے تھے, اور اپنی گاڑی میں ہمیں شاپنگ بھی کرواتے تھے, بازار بھی لے کے جاتے تھے. لیکن کافی عرصہ سے تقریباً 14-15 سال سے رفاقت جو ہے نا بالکل نہیں ہے, اچانک سے آ گئی. ان کے ساتھ ایک اور ہیں پاسٹر سلیم عنایت. اب یہ آ گیا تو وہ بھی آ جائیں گے. اور دیکھیں یہ میں کوئی الہامی بات نہیں کر رہا یا کوئی نبوت نہیں کر رہا, پر مجھے پتہ ہے کہ میں جو کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی. یہ آگے وہ بھی آ جائیں گے. دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ محبت ہے, پیار ہے, احساس. اگر آپ محبت میں کامیاب ہو گیا نا, کیا لکھا ہے, اگر میں آپ کو فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانج. اگر میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں, اپنا سب کچھ جلانے کے لیے دے دوں, بدن کھانے کے لیے دے دوں, اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. محبت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. محبت فکر کرتا ہے دوسرے کی, محبت احساس کرتا ہے. محبت, میں کل دعا کر رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے تمہاری غریبی لے لی. یسوع پالوس کہتا ہے کہ یسوع ہمارے لیے غریب بن گیا تاکہ ہم یسوع میں دولت مند ہو جائیں. جو کچھ ہمارا تھا, غریبی, گناہ, لعنتیں, وہ ساری یسوع نے لے لی, اور جو یسوع مسیح کا تھا وہ سب کچھ یسوع نے ہمیں دے دیا. اور یسوع مسیح کا کیا تھا؟ گاڑی, گھر, بڑے بڑی گاڑیاں, VIP گاڑیاں, جہاز. یسوع مسیح کا کیا تھا؟ ایک بندہ کہنے لگا میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں, تو یسوع مسیح نے کہا لومڑیوں کے پھٹ ہوتے اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. ہم دنیا میں دولت مند ہونا چاہتے ہیں. یسوع نے کہا ہے ہم خدا کے بیٹے, خدا کے بیٹوں کو دولت مند ہونا چاہیے. نہیں, اس دولت کی بات نہیں ہو رہی. جو خدا کے بیٹوں کو دولت مند ہونا چاہیے وہ اس دولت میں ہونا چاہیے جس دولت میں یسوع دولت مند تھا. اس جلال میں دولت, اس ایمان میں دولت مند ہونا چاہیے. اور جس میں زیرو ہے, نیچے جا رہے ہیں ایماندار, ڈیلی نیچے جا رہے ہیں, اوپر آنے کے بجائے نیچے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم دولت مند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سا دولت مند بننا چاہتے ہیں؟ اچھا, 2 دولت مند تھے, ابھی پاش صاحب نے ٹچ مارا ان کا, ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی, یعنی ایک دولت مند اور ایک دولت مند. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں وہ دونوں دولت مند تھے, دونوں دولت مند. دولت مند کون تھا؟ اور ہم اس میں کون سے دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ 7 VIP کھانے, VIP گھر, ڈریسنگ, گاڑی, کاریں, شاریں, سب کچھ,
اس امیر آدمی کی طرح دولت مند ہونا چاہتے ہیں. لیکن حقیقی دولت مند وہ امیر آدمی کے بارے میں کلام میں لکھا ہے تو خوار ہے, اندھا, غریب اور ننگا ہے. آمین. اور یہ ایسا امیر ہے کہ فرشتے سے لے کر گئے اور جا کے باپ ابراہیم کی گود میں رکھ دی. یہ ایسا امیر ہے, ایسا دولت مند ہے کہ وہ دولت مند جس کی مند ہم ہونا چاہتے ہیں, وہ دولت مند کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیج. اسے شرم آنی چاہیے تھی یہ کہتے ہوئے, لازر کو بھیج. اسے چاہیے تھا یہ کہتا, باپ ابراہیم امیر لازر کو بھیج. پہلے لوگ اس کو امیر آدمی کہتے تھے, بڑا خوش ہوتا تھا. لیکن آج وہ اتنا غریب ہو گیا کہ پانی کے گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے. باپ ابراہیم امیر لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو تر کر دے, کیونکہ میں یہاں مرتا ہوں. اچھا آپ میں سے دیکھیں, ٹائم زیادہ ہو گیا. ہلی جا کے تسی بہت سارے کام کریں دنیا داری لے. کتنے لوگ ہیں جو اچھا دیکھو بات غلط ہے, سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا, ایویں نہ پڑھ کے اٹھ جانا, جو تہاڈا پتہ تسی اٹھ جانا ایک دم. جو لازر کی طرح امیر ہونا چاہتا ہے, تاں ایسے کہ دولت نہیں ملتی. تسی پٹھے ایمان دے ہاتھ کھڑا کر چھڑ دے, بعد پھر ٹینشن لئی رکھ دے, بعد کہ خداوند سانو دولت بھی دے نال تے نالے چوپڑیاں تے نالے دو کو نہیں ملتی ہیں. اچھا جو لازر کی طرح امیر ہونا چاہتا ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا. جو امیر آدمی کی طرح دولت مند ہونا چاہتا ہے, اچھا دولتیں دونوں جاری کروا دیں گے ہم یسوع کے نام سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے یسوع مسیح کے پاس ساری دولتیں ہیں. شیطان نے یسوع کو کون سی دولت آفر کی تھی؟ امیر آدمی والی. تو یسوع مسیح نے کیا کہا, چل دے دے یار, اے ہوئے گی تو میں چرچ بنا لاں گا, اے ہوئے گی تو میری کلیسیا وڈی ہو جائے گی, اے ہوئے گی تو میں پادری موٹر سائیکل لے داں گا, پادری بدن گے. یسوع مسیح نے کیا کہا اس دولت کے بارے میں؟ لے لی یسوع مسیح نے؟ نہیں نا. تو پھر تانوں کتھوں ملنے؟ اے میں پٹھیاں خواہشاں کر کر کے اپنی زندگی برباد کر چھڑی, وال چٹے کر چھڑے, نہیں ملے گی. جو لازر کی طرح امیر ہونا چاہتے ہیں نا وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں, اور جو امیر آدمی کی طرح امیر ہونا چاہتے ہیں وہ نیچے بیٹھے رہیں. دوسری دولت بھی منگوا لیں گے, ٹینشن نہیں ہے. اور جی دیکھو دوسری دولت پہ بڑا دور ہو گیا, وہ باہر بیٹھا ہے. میں دولت بھائی دے کھمے پاس ہوئے بیٹھا ہوں گا, وہ تو نوید بیٹھا ہے, پر ایک کہ وہ دے نال شاید نال بیٹھا ہے. اچھا شکر ہے ساڈا تے کام ختم ہوا, مطلب ہمیں ٹینشنیں ختم ہو گئی. اور لازر کی امیری کیا تھی جی؟ لازر کی امیری کیا تھی سنیں, نہ سوروں سے بھرا ہوا, جو کھانا امیروں کے ٹیبل سے گرتا تھا. اور امیروں کے ٹیبل سے کتنے کھانے گرتے ہیں یہ تو آپ امیروں کو پتا کہ آپ کتنے کھانے گراتے ہیں, بس جتنا گرتا تھا نا اسی سے پیٹ بھرتا. لکھا ہے اس کو یہ حکم تھا کہ صرف انہی ٹکڑوں سے پیٹ بھرے جو مالک کے ٹیبل سے گرتے ہیں. تو لکھا کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند نہیں کیا؟ آپ اس دولت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو دولت دراصل ابدی دولت ہے. مرنے کے بعد امیر آدمی کی آنکھیں دوزخ میں کھلی اور غریب آدمی کی باپ ابراہیم کی گود میں کھلی. جب انسان مرتا ہے نا, ادھر سے آنکھیں بند ہوتی ہیں, ادھر سے کھل جاتی ہیں, بس اتنی بات ہوتی ہے, یہ ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. یہاں سے آنکھ بند ہوئی, مرتا وہ نہیں بنتا, یہاں سے آنکھیں بند ہوتی ہیں, وہاں سے کھل جاتی ہیں. مطلب تمہیں کسی میں پیسہ پوسا نہیں چاہیے. اوکے, آئیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. او جیسس, اور وہی مانگنا جس کے لیے آپ
جو وفادار ہوگا وہ وارث بھی ہوگا، میں اس کا خدا بن رہوں گا، نہیں اس زمین میں نئے آسمان میں، بیٹا میں تجھ کو کہوں گا، بیٹا میں تجھ کو کہوں گا، نئے شہر یروشلم میں تجھ کو لے جاؤں گا، نئے شہر یروشلم میں تجھ کو لے جاؤں گا، وعدہ مسیح کا ہے آسمانی، حیات دلاؤں گا، حیات دلاؤں گا، آب حیات کے چشمے سے تجھ کو پہناؤں گا، نہ موت رہے گی نہ درد رہے گا، پرانا سب جاتا رہے گا، نہ موت رہے گی نہ درد رہے گا، پرانا سب جاتا رہے گا، نہ رونا رہے گا نہ آنسو رہیں گے، دکھ سارا ہی جاتا رہے گا، نہ رونا رہے گا نہ آنسو رہیں گے، دکھ سارا ہی جاتا رہے گا، دکھ سارا ہی جاتا رہے گا، میں زور بازو سے اپنے تجھ کو لے جاؤں گا، زور بازو سے اپنے میں تجھ کو لے جاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں آسمان کی طرف، دعا میں جائیں گے کچھ دیر کے لیے۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خداوند ہم اس ایمان کی دولت سے بھر جائیں جہاں پر ہم تیرے یسوع ناصری تیرے ہم نراش ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنے لبوں کو کھولنا شروع کریں۔ ہاللویا ریشن اپنے لبوں کو کھولنا شروع کریں، ہر ایک زبان کھولے اس کے ذریعے۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں، اپنی آوازوں کو بلند کریں، آئیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دعا کریں، ایمان کو مانگے یسوع کے نام سے۔ آسمان زمین پہ اتر آئے گا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، صحرا بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا بھی ایک راہ بن جائے گا، اپنے آواز میں کھولنا شروع کریں۔ تیرے ہم سے تیرے ہم سے تیرے ہم سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہم پہ تیرا فضل کی ہے، کچھ نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے، ہم پہ تیرا فضل کی ہے، کچھ نہیں ہے جو زندہ سامنے چہک جائے گا، کوئی زندہ سامنے چہک جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا کی زندگی کو ذرا محسوس کریں۔
بیٹھے ہوئے اس ناممکن کام کو ممکن ہو جانے کے لیے قرآن میں ایک نیا کام کروں گا میں تیرے لیے صحرا میں ندیاں جاری کروں گا ایک نیا کام کروں گا میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا آج قرآن میں میں تیرے کلام کے کلام کروں گا آج کی رات تو میرے لیے صحرا میں ندیاں جاری کر گا شکر و شکر و شکر وہ کام کے ناموں کے لکھنے کا میرے خدا تو میرے اوپر مددگار آسمان کو کھول دے تو صحرا میں ندیاں جاری کرنے جا رہا ہے ایمان لاتا ہوں کہ تیرے لیے تو نے میرے لیے ناممکن کو ممکن کر دیا میں ایمان لاتا ہوں تو نے میرے لیے سب کچھ کر دیا ہے میں ایمان لاتا ہوں تیری پاک حضوری پر تیرے مسح پر جو اس وقت جگہ پر موجود ہے میں تیرے خون کے قطروں کا اپنے بدن پر مانتا ہوں یسوع سے بنا میں ایمان لاتا ہوں کہ تیری حضوری جگہ پر موجود ہے یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو انفجار میں موجود ہے یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو انفجار میں موجود ہے تیرے لہو کی ہر بوند روکی ملکو یہ ہوا میں موجود ہے تیرے لہو کی ہر بوند روکی ملکو اپنے ہاتھوں کو تک لگوں کھولنا شروع کرو میرے دل میں بات آ رہی ہے ہم بھائی روبن کے لیے دعا کریں گے کرنے کے لیے میں نے ایسی دعاؤں میں خدا کی حضوری میں یہاں پر بڑے بڑے بیماروں کو چنگے ہوتے دیکھا ہے سیکنڈز کے اندر میرے دل میں بات آ رہی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اس لہو کے قطروں کو مانگتا ہوں میں تیرے بندہ کے لیے شند رجل اللہ خداوند اس کی بیماری کا جانے کا سائن ہو کہ اس کی سکن کی ڈرائنس ختم ہو جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ خداوند کی حضوری جگہ پر موجود ہے میں نہیں مانتا ان کو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ خداوند کی حضوری اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اس نے کہا تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا تو نہیں میں بولوں گا تو چپ رہنا میں بات کروں گا میں کہہ رہا ہوں یہ بیماری یسوع مسیح کے نام میں جائے اس کے بدن کو چھوڑ یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو انفجار میں موجود ہے یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو یسوع تیرا
یہ بیماری ہمیشہ کے لیے from till now اسی وقت میں یسوع مسیح کے دیے ہوئے اس اختیار سے جو اس نے مجھے دنیا میں لاتے کیا میں حکم دیتا ہوں اس بیماری سے کہ اس کے بدن کو چھوڑ کر چلی جائے یسوع مسیح کے نام میں اس میں سے کہ مجھے ہڈیوں میں رکھا خدا میں جاری کرتا ہوں اس کے بدن پر یسوع مسیح کے نام میں یہ چنگا ہو جائے شفا پا جائے اور یہ کمائی ہزاروں پیشنٹس کو بڑی حضوری دے لاکھوں روح بچائی جائے خداوند اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دے خداوند اے خدا تو نے کبھی ہماری دعاؤں کو نہیں جھٹلایا تو نے ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب ہاں کے ساتھ دیا ہے آج ہم ساری جماعت مل کے تیرے بیٹے روبن کے لیے شفا کو مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں ابھی اس سیکنڈ سے چینجنگ آنا شروع ہو جائے باڈی میں یسوع مسیح کے نام میں چینجنگ آنا شروع ہو جائے یسوع مسیح کے نام میں جیسے تو نے حزقیل کی زندگی میں 0% کینسر کیا میں اس کو دیکھ کے اس کو بلند فرماتا ہوں اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو اور رسول کا وصول کرو اگر آپ یہاں پر کسی بھی بیماری میں آج اس کے خون کی بوندوں کو اپنے اندر دیکھو یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو الفضاء میں موجود ہے یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو الفضاء میں موجود ہے تیرے لہو کی ہر بوند وہ قیمت الفضاء میں موجود ہے تیرے لہو کی ہر بوند وہ قیمت کوئی دعا نہیں کریں گے ایک لمحے کے لیے سب یہ کہیں گے میرے پیچھے میں یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو آپ کتنے لوگ ہیں آپ کی آواز سے یہ جگہ گونج اٹھے یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو ابھی ہمیں آسمان کو دیکھتے ہیں یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو یسوع تیرا لہو الفضاء میں موجود ہے تیرے لہو کی ہر بوند وہ قیمت اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ یسوع میرے ساتھ ہے یسوع میرے اندر ہے یسوع کو میں پہنے ہوں مائک والے نہیں گائیں گے باقی سب گائیں گے یسوع میرے ساتھ ہے چلاتے ہوئے یہ کچھ چھوٹا سا اقرار نہیں ہے میں نے کہا چلاتے ہوئے تو یسوع میرے ساتھ ہے یسوع میرے اندر ہے یسوع کو میں پہنے ہوں مجھ میں وہ زندہ ہے شیطان چلا کے ہے کرتا ہمار ہے شیطان چلا کے ہے پر میرے یسوع سے وہ گیا ہار ہے پر میرے یسوع سے وہ گیا ہار ہے چھوڑ نہ پائے گا اب کبھی ہو مجھے نہ ڈر پائے گا یسوع میرے ساتھ ہے یسوع میرے اندر ہے یسوع کو میں پہنے ہوں میری بات سنیں میرے دل میں خدا نے بات آنا خدا نے ہمیشہ چھوٹی چیز کو یوز کرتا ہے چھوٹے بندے کو یوز کرتا ہے کم چیز کو یوز کر دیتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے اس نے داؤد کو استعمال کیا جنتی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے آمین اس نے اس بچے کو استعمال کیا 5000 کو کھلانے کے لیے آپ چھوٹے ہیں کم ہیں کمزور ہیں خدا آپ کی کمزوری کو اپنی شاذوری سے بدلنا چاہتا ہے آپ کے حالات کمزور ہیں خدا نے کمزور حالات کو زوراور بنانا چاہتا ہے کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا کے حقیر نکمے کمینوں کو چن لیا رب کیوں کو چن لیا تاکہ اقتدار والوں کو حکیموں کو
وہ جو اپنے میں کچھ ہے ان کو شرمندہ کرے اور دکھائے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آمین. کہ خداوند میں جیسا بھی ہوں میں تیرے لیے ہوں. اور یقین کریں یہ لفظ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھے. ہاللیلویہ. زوردار تعلیم یسوع مسیح کے لیے. خداوند زندہ آسمانی باپ یسوع کے قادر مطلق نام میں میری جان تیری تعریف کرتی ہے. اس ساری برکت کے لیے تو نے ہمیں عطا کی اور خدا اس بڑی شفا کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. شفاؤں کو قبول کرتے ہیں یسوع کے قادر مطلق نام سے. تو نے لوگوں کے بندنوں کو توڑا ہے, تو نے ان کو ایمان پہ اٹھا کھڑا کیا ہے اور فتح ان کی ہے یسوع کے قادر مطلق نام سے ہے. کیونکہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ ہو چکا ہے یسوع کے قادر مطلق نام سے. اور خداوند تیرا شکر کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جنہوں نے تیرے دیے میں سے ہدیہ نذرانہ خدمت گزاری کے لیے پیش کیا. اپنا آسمان کھول اور بڑی کثرت کے ساتھ برکت دے, کسی چیز کی کمی نہ رہے اور تیرا نام جلال پائے. اپنے خادم کو اور برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور ہزاروں روحوں کو تیری بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے استعمال کر یسوع کے قادر مطلق نام سے. آمین. سب مل کر بلند آواز کے ساتھ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت حاضر جماعت کے ساتھ اور تمام مقدسین کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. بھائی روبن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پلیز 2 منٹ دے دیں. پریز ہاللیلویہ. مسیح خدا ان کے زندہ جلالی و بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. کیونکہ میرے اندر یہ ایمان خدا کے کلام میں سے پیدا ہوا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کلام مقدس میں ہی لکھا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے خدا کے خادم کہہ رہے تھے کہ جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے. اس کے لیے ناممکن جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. آمین. یعنی اس کا ایمان کا مطلب یہ ہے جس کے پاس خدا کا برہ ہے اس کے لیے سبھی کچھ ممکن ہے. آمین. کیونکہ برہ کے بغیر میں سمجھتا ہوں اور اس بات پر اعتقاد لاتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. کیونکہ جس کو بلڈ کینسر ہو جائے وہ زندہ نہیں رہتا, وہ مر جاتا ہے. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایسی مہلک وبا آ گئی ہے جس کا علاج دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے, وہ مر جاتا ہے. لیکن یہ خدا ہی ہے جو مجھے اس قابل کرتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہوں. میری کوئی قوت نہیں ہے. اور اس سے پیشتر میرے اندر یہ بات تھی کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. کیونکہ خدا نے فرمایا اور ہر ایک چیز وجود میں ہے. آمین. اور میں نے اس بات پر ایمان لایا. 2012 میں یہ ڈائیگنوز ہوا تھا, لیکن 2012 میں میرا ٹریٹمنٹ چلا. ایک سوئٹزرلینڈ سے میڈیسن آتی ہے جس کا ٹیسیگنا نام ہے. بہت ایکسپینسیو ہے, اپروچ سے باہر ہے, لیکن وہ فری آف کاسٹ مجھے مہیا ہو رہی تھی. میں کھا رہا تھا. 13 سال ہو گئے میں اس کو استعمال کر رہا تھا, بلکہ 12 سال لگا ہے. 2012 سے 22 تک. 2023 میں اس کا اختتام ہو. پریشان, میری پہنچ سے باہر ہے. 4 لاکھ روپے میں جوڑ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ جب 2012 میں خدا نے اپنے جلال کو میری زندگی میں قائم کیا تو میرے باپ نے کہا کہ تم مر گیا میرے لیے. اب جس نے تجھے شفا دی ہے تو اس کی عبادت کر. مجھے تو نہیں چاہیے, تیرا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. بس تو یہ کر کے جس نے تجھے شفا دی ہے اس کی عبادت کر.
اور کچھ نہیں چاہیے. تیری ضرورتیں جو ہیں وہ میں پوری کروں گا. جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں کروں گا. اور آج بھی وہ مجھے بزرگ ہیں, 70 سال ان کی عمر ہے, 30 سے 35 ہزار روپے کما کر مجھے دے رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور آج جب بھائی نے دعا کی ہے کہ یہ کینسر جو ہے وہ 0 ہو جائے, اس سے پہلے میں خادم کے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی. جیسے ہی میری ساری بات سنی, گفتگو سنی, تو مجھے انہوں نے کہا 2 باتیں ہیں. پسند تیری ہے, جو تو کہے گا وہ میں تیرے لیے کروں گا. جیسے خدا نے برکت اور لعنت کو انسان کے سامنے رکھ دیا, کہا پسند آپ کی ہے, اسی طرح خدا کے خادم نے بھی یہ بات میرے سامنے رکھی. اس نے کہا کہ تو چاہتا کیا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ 4 لاکھ کی میڈیسن کا ہر سال میں تجھے پرووائڈ کروں, یا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ایمان میں کھڑا ہو جاؤں؟ تو میرے اندر سے صرف ایک ہی آواز نکلی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ میرے ساتھ ایمان میں کھڑے ہو جائیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی حکمت ایک طرف وہ رد کیے ہوئے ہیں, میں ان کی حکمت کو نہیں مانتا ہوں. اور خدا میں تیرے برہ یسوع کے لہو پر ایمان لایا ہوں, کیونکہ وہ سبھی کچھ کر سکتا ہے. وہ جیسی مرضی لعنت ہو وہ دھو کر صاف کر دے. اور آج میں اس بات پر کھڑا ہوں کیونکہ خادم نے کہا ہے, اور میں پہلے بھی ایمان پر ہی تھا. آج انہوں نے کہا ہے کہ وہ 0 ہو چکا ہے, تو میں آمین کرتا ہوں کہ وہ بلڈ کینسر زندگی کے اندر سے جاتا رہا ہے اور 0 ہو گیا ہے. آمین. یہ سارا جلال اس خدا کے برہ یسوع کے لیے جس نے میری ساری مشکلوں کو اٹھا لیا. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. یہ معجزہ یسوع مسیح کے نام سے قائم رہے اور ہمیشہ تک قائم رہے یسوع کے خاطر. آمین. تو یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ ان کے والد صاحب نے یہ کہا کہ تو نے کچھ نہیں کرنا, جو بھی کرنا وہ تو نے جو کمانا تھا وہ مجھے مل گیا, اب جس نے تجھے زندگی دی ہے تو اسی کا ہو جا. آمین. آمین. لکھا ہے کہ جب اس نے اس کی آنکھیں کھولی, اس دن کے بعد وہ اس کے پیچھے ہو گیا. کئی لوگ شفائیں لے کے دوڑ جاتے ہیں, لیکن آپ بھائی کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں, بس چلیں, آپ نکلیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں, گواہی دیں. آپ کی گواہی میں بہت بڑی قدرت ہے. آمین. آمین. جب 10 کوڑیوں کو شفا دی تھی تو بس کہا تھا جا کے کائنہ کو جا کے لوگوں کو دکھا دو, تو 10 نکل گئے, ایک واپس آیا شکر گزاری کے لیے. تو یسوع نے پوچھا 9 کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ چلے گئے. شفا پا کے دوڑ جانا اور بات ہے, اور آپ کو گھر سے اتنی سپورٹ ہے, بہت بڑی بات ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنی گواہی شروع کر دیں. آپ کی گواہی کئی ایسے مریضوں کو یہاں تک لے کر آئے گی, کھینچ کے لائے گی, اور یہاں جو بھی آئے گا وہ شفا پائے. آمین. ہمیں خدا نے شفا دی کہ میری بیوی بانجھ تھی, خدا نے معجزہ کر دیا, بیٹا پیدا ہو گیا. اس دن کے بعد ہم نے بے اولاد لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دی, کیونکہ ہمارے پاس اس کا تجربہ تھا. تو لکھا تجربے سے معلوم کرتے رہو. اور اب بھائی آپ کے پاس حزقیل پوری بلوچستان میں گواہی دیتا پھر رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس تجربہ ہے کہ بلڈ کینسر کے مریض شفا پاتے ہیں. اب وہ جہاں بھی جا کے گواہی دیتا ہے لوگ برکت پا رہے ہیں. اب آپ کی گواہی اور کئی لوگوں کو کھینچ کے لائے گی یسوع کے نام سے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ دونوں میاں بیوی مل کر کسی بھی کینسر کے مریض کے لیے دعا کرو گے تو وہ کینسر کا مریض شفا پائے, کیونکہ آپ کا تجربہ ہے. آمین. تو آپ تیار ہیں؟ آپ آئیں, ہم آپ کے لیے دونوں میاں بیوی کے لیے دعا کریں گے. او میرا دل بھرا ہوا خدا کی حضوری سے. ایسا اپنا دانا ہاتھ بڑھا کے دونوں کے لیے دعا کریں. اسپیشل بلیس کریں گے ان کو کہ یہ مائٹی نیم آف جیسس, مائٹی نیم آف جیسس, ان کو اسپیشل بلیس کریں گے کہ یہ کینسر کے مریضوں کے لیے دعا کریں گے یسوع کے نام سے. آئیں اپنا دانا ہاتھ بڑھائیں اور دعا کریں ان کے لیے. بھائی شوکت آپ بھی آئیں ان کے لیے دعا کریں گے سب مل کر.
Gawin